اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں وراثت کا ایک الگ قانون چل رہا تھا، اپنی منمانی لوگ کر رہے تھے. تو جب اسلام آیا تو اسلام نے بیک وقت جاہلیت کے سارے سسٹم کو نہیں بدلا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نا. ایک وقت تھا لوگ شراب بھی پی رہے تھے، اسلام نہیں روک رہا تھا اس سے، پینے دو. حالانکہ نماز فرض ہو گئی، اس میں بھی شراب پی کے آ رہے تھے، اسلام نے منع نہیں کیا، صرف اتنا کہا شراب پیو تو مسجد میں مت آؤ. پھر ایک وقت آیا کہا نہیں اب شراب حرام ہے. تو ایسے وراثت کا جو پرانا نظام چل رہا تھا نا، اسلام نے چلنے دیا اس کو، اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کرنے کی، آج کے بعد سے جاہلیت کے نظام پر نہیں، اسلامی نظام پر وراثت تقسیم ہوئی. یہ کب ہوا آپ کو پتہ ہے؟ یہ قرآن میں جو وراثت کی آیتیں ہیں، حدیث میں جو وراثت کی احادیث ہیں، یہ آج کل کے مرد لوگ سمجھتے ہیں بس ہمارا حق اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. اللہ نے جو وراثت کی آیتیں نازل کی ہیں نا، وہ مردوں کو حقوق دلانے کے لیے نہیں، وہ عورتوں کو ان کے حق دلانے کے لیے. مردوں کو تو آلریڈی پہلے مل ہی رہا تھا، ان کو حق دلانا مقصود ہوتا. تو اس جاہلی نظام کو چیلنج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو بدلنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو بدلا ہی قرآن نے اس لیے تاکہ آج کے بعد عورتوں کو بھی حصہ ملنے لگے. تو پورا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سنن نبی داؤد، سنن ترمذی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کراوی کہتے ہیں جاءت امرأۃ سعد بن ربی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابنتیہا من سعد، کہ سعد بن ربی کی بیوی سعد کی 2 بیٹیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچی، اور کیا کہا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ سعد کی بیٹیاں ہیں، وقد قتل ابوہما معک شہیدا، اور ان بیٹیوں کے باپ یعنی اس عورت کے شوہر شہید ہو گئے آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے. عورت کیا بولتی ہے کہ ہمارے شوہر شہید ہو گئے، ہماری بیٹیوں کے ابا شہید ہو گئے آپ کے ساتھ، اور انہوں نے پراپرٹی چھوڑی ہے. ایسا نہیں کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بہت کچھ تھا. وہ ہم کو مل سکتا تھا، ہماری بیٹیوں کو مل سکتا تھا، لیکن وہ پراپرٹی ہم کو نہیں ملی، ہماری بیٹیوں کو نہیں ملی. اور وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُ، ان بیٹیوں کے چچا یعنی اس مرنے سعد کے جو بھائی تھے، انہوں نے سارا مال قبضہ کر لیا، لے لیا. تو اللہ کے نبی، اب ان بیٹیوں کی پرورش کیسے کروں میں؟ تو اگر ہمارے شوہر کا مال ہم کو مل جاتا، بیٹیوں کو مل جاتا تو کام آتا. وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مال، ان کی شادی بیاہ کیسے ہوگی؟ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا کیس ہے، بلکہ عرب کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ایک عورت میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ وہ کھڑی ہو کے کہتی ہے وراثت میں ہم کو حصہ چاہیے. ورنہ اس سے پہلے کسی عورت کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہنے کی کہ وراثت میں ہم کو بھی حصہ چاہیے. وراثت تو بہت دور کی بات ہے، اس کو جینے کا حق نہیں تھا، اس کو سانس لینے کا حق نہیں تھا، اس کو زندہ چھوڑ دیتے، یہی بہت بڑی بات تھی. اور یہاں نبی کا دور آیا، اسلام کا دور آیا، تو ایک عورت نہ صرف جی رہی ہے بلکہ باپ کی پراپرٹی میں، شوہر کی پراپرٹی میں حصہ بھی مانگ رہی ہے. صرف باپ کی پراپرٹی میں نہیں، شوہر کی پراپرٹی میں حصے کی امید رکھی ہے. اس عورت کے پاس یہ امید کہاں سے آئی؟ اس عورت کو ایسا کیوں لگا کہ اب چلتے ہیں نبی کے پاس، کیا پتا ہمارے شوہر کے مال میں ہمارا حصہ مل جائے؟ یہ اصل میں اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ایک عورت کو یہ امید ہوئی، اسے یہ لگا کہ یہ جاہلیت کا دور نہیں ہے، اسلام کا دور ہے. جاہلیت میں ہم کو نہیں ملتا تھا، نہ بیوی کی حیثیت سے نہ بیٹی کی حیثیت سے، لیکن اسلام نے عورتوں کو تحفظ دیا، جانی تحفظ دیا ہے، تو ہو سکتا ہے مالی تحفظ بھی مل جائے. اس لیے چلتے ہیں نبی کے پاس، کیا پتا ہمیں اس میں بھی حصہ مل جائے. تو اسلامی تاریخ کا یہ پہلا کیس ہے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں کوئی عورت آ کے کیا بولتی ہے، اور ساری عورتیں ہیں، اس میں کوئی مرد نہیں ہے. وراثت کا دنیا کا پہلا، اسلامی تاریخ کا پہلا کیس. صرف 3 لوگ ہیں، ایک بیوی، 2 بیٹیاں. کوئی مرد نہیں بیچ میں آیا گوہار لگانے کہ ہم کو بھی حصہ چاہیے.
صرف عورتوں کی ٹیم نبی کے دربار میں آتی ہے، مقدمہ دائر کرتی ہے، گہار لگاتی ہے ہمیں بھی کچھ دلواؤ۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یقضی اللہ فی ذلک، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ ابھی مجھے اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی قانون بنانے، کوئی فیصلہ کرنے کا اشارہ نہیں ملا ہے، مجھے کوئی حکم آسمان سے اس کیس میں نہیں ملا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن ادھر اللہ کے نبی یہ بول کر خاموش ہوئے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ادھر جبریل پہنچ گئے۔ فنزلت آیت المواریث، اسی وقت سورہ نساء کی آیتیں نازل کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک۔ تو یہ دیکھیے عورتوں نے نبی کے دربار میں گہار لگائی ہمیں حصہ چاہیے، نبی نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کی، اور جب آیتیں اتری تو اللہ کے نبی نے کہا بلاؤ ان عورتوں کو اور بلاؤ سعد کے بھائی کو۔ سب کو بلوایا اور کیا کہا؟ وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کا سارا مال لے لیا تھا، بھائی کی بیٹیوں کو نہیں دیا تھا، بھائی کی بیوی کو نہیں دیا تھا، نبی نے کیا فرمایا؟ سنن ترمذی وغیرہ کے الفاظ، اللہ کے نبی نے کہا آتی ابنتی سعد الثلثین، کہا سعد کی جو بیٹیاں ہیں ان کو سعد کے مال کا 2/3 حصہ دے دو، 2/3، یعنی سعد کی جو پراپرٹی اس کا 3 حصہ کرو، 3 میں سے 2 بیٹیوں کو دے دو۔ وآتی امہما الثمن، اور ان بچیوں کی جو ماں ہے یعنی مرنے والی کی جو بیوی ہے اس کو سمن 1/8 دے دو۔ بھائی نے 100% قبضہ کر لیا تھا، اب جب دلوایا عورتوں کو، جانتے ہیں عورتوں کو کتنا ملا؟ تقریباً کم و بیش 80%، 20% بچا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فما بقی فہو لک، کہ ان عورتوں کو دینے کے بعد جو بچے، یعنی پہلے ان کو دے ڈالو، پہلے بیٹیوں کو دو، ان کی ماں کو دو، ان لوگوں کو دینے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے فہو لک، تو تم رکھ لو، تمہارا ہے 20%۔ تو یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، سینہ ٹھوک کے ہم پوری جائیداد باپ کی قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا سمجھ کے؟ وراثت کی جو آیتیں نازل ہوئی ہے وہ تو عورتوں کو ان کا حق دلوانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اسلام کا جو قانون وراثت بنا ہے وہ بنا ہی اسی لیے ہے کہ عورتوں کو بھی ملے، اور مرد جو پورا ہڑپ کر لیتا ہے اس سے چھین کے عورتوں کو دیا جائے۔ تو مرد کو حصہ دلانے کے لیے آیتیں نہیں نازل ہوئی ہیں، بلکہ وہ جو قبضہ کر کے بیٹھتا نا اس کے قبضے کو چھیننے کے لیے آیتیں آئی ہیں۔ اس لیے ہوش میں آؤ، سینہ مت چوڑا کرو کہ ہمارا حق تو کنفرم ہے قرآن میں، نہیں، یہ قرآن کی آیتیں آئی ہیں تمہیں سبق سکھانے کے لیے کہ تم دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ نہ کرو، اور عورتوں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی وراثت میں عورتوں کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے کتنی اہمیت دیا ہے۔ ہمیں عورتوں کے حقوق کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، جبکہ اللہ نے کتنا لحاظ کیا۔ یہ پہلی چیز ہے کہ وراثت کے جو اسلامی قوانین اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں وہ صرف اس لیے کہ عورتوں کو بھی حصہ ملے، اور مرد جو زیادہ لے کر بیٹھ جاتا ہے اس کو کم کیا جائے، عورت کو حصہ دیا جائے، ٹھیک ہے۔